الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے سب کو معلوم ہوگا، عنوان موقع کی مناسبت سے میں نے رکھا ہے اولیاء اور ان کی کرامات۔ یہ ہم لوگ برابر متواتر سنتے ہیں، ولی، اولیاء اللہ، کرامات، لیکن بہت سے عام لوگ ولی کی حقیقت کو نہیں جانتے اور ان سے صادر ہونے والی کرامات کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ لوگوں میں جو سنی سنائی بات ہوتی ہے بس اسی کو مانتے ہیں، اسی کو جانتے ہیں۔ شریعت میں ولی کا اعتبار کیا ہے، شریعت میں ولی کی کرامت کا اعتبار کیا ہے، اس پر کس طرح سے ہمیں ایمان لانا ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بتایا نہیں جاتا، اصل حقیقت بتائی نہیں جاتی۔ ولیوں کا جو چہرہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور اولیاء کی جو کرامات اور ان کی حقیقت ہمیں بتائی جاتی ہے، ہمیں جیسے لگتا ہے کوئی اور دنیا کی کہانی ہے۔ اگر آپ کرامات اولیاء والی کوئی کتاب پڑھیں جس کو صوفیوں نے لکھا ہو، بدعتیوں نے لکھا ہو، اولیاء کی کہانی پڑھیں، ان کی کرامات پڑھیں، تو لگے گا آپ کوئی اور اسلام والی دنیا میں چلے گئے۔ وہ اسلام آپ کو نظر نہیں آئے گا جو قرآن و حدیث میں ہے۔ وہ آپ کو باباؤں اور جو ہے اڑتے ہوئے بابا، چلتے ہوئے بابا، آگ سے نہاتے ہوئے بابا، اور ہواؤں سے بات کرتے ہوئے، جناتوں سے بات کرتے ہوئے، حیوانوں سے بات کرتے ہوئے، نہ جانے کون کون سے کرتب اور کرشمہ دکھاتے ہوئے بابا اور ولی ملیں گے۔ اس طرح کی دنیا میں آپ پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہندوؤں میں ہے، ابھی ہندوؤں کا میلہ لگا ہوا ہے، 10-12 سال کے بعد کمبھ کا میلہ، بہت بڑا میلہ لگا ہوا، اس میں بڑے بڑے بابا آئے ہوئے ہیں، ننگے بابا، وہ جو ہے ننگے سادھوائن آئے ہوئی ہیں، اور طرح طرح کی بہت ساری کیٹیگری ورائٹی اس میں ہے باباؤں کی، اور ایک سے ایک کرشمے کرتب دکھانے والے ہیں۔ تو یہ جو بدعتی اور صوفیوں کے اولیاء کے جو کرشمے ہیں، ان باباؤں سے ملتے جلتے ہیں جو آج کرشمے دکھا رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ سے آگ جلا دے رہا ہے، کوئی اپنے سر سے آگ نکال رہا ہے، کوئی زمین سے کچھ نکال رہا ہے، کوئی کچھ جو ہے گرا رہا ہے، ایک سے کرتب دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ جادو میں یہ سب کرتب ہوتے ہیں، جنات، شیطان کے ذریعے یہ شعبدہ بازی اور جادوگری کی جاتی ہے۔ اسلام میں اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کی ایک الگ پہچان ہے۔ تو ہمیں اولیاء کی اصل حقیقت نہیں بتائی جاتی، اور ان کی جو اصل کرامت ہے وہ نہیں بتائی جاتی۔ اسی کی حقیقت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ غمگین نہیں ہوتے ہیں، غم کے شکار نہیں ہوتے۔ یہ اولیاء کی حقیقت اور ان کی خصوصیت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک یاد رکھو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، انہیں خوف نہیں ہوتا ہے اور انہیں غم لاحق نہیں ہوتا ہے۔ پھر اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی صفت کیا ہے؟ اولیاء کی پہچان کیا ہے جو ہمیں نہیں بتائی جاتی ہے؟ وہ اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اولیاء ہے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہوں، وہ اولیاء ہیں۔ اولیاء کی پہچان، اولیاء کی صفت اور اولیاء کے جو اوصاف ہیں اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو ولی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ولی جسے اللہ کہتا ہے اور ولی کی جو صفت اللہ بیان کرتا ہے، وہی صفت کسی میں ہوگی تو وہ ولی کہلائے گا۔
کتاب اللہ اور سنت رسول کی بیان کردہ اوصاف سے ہٹ کر کسی کو ولی مانتے ہیں تو وہ ولی نہیں ہوگا۔ ولی کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ ولی کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ پھر ولی ہوتے کون ہیں؟ اللہ ان کی صفت بیان کر رہا ہے، الذین آمنوا، الذین یعنی وہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں۔ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ولی یہاں اولیاء کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اولیاء جمع کا صیغہ ہے، واحد کیا ہوتا ہے؟ ولی، ولی کی جمع اولیاء، اور اولیاء کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی یعنی اللہ کے محبوب۔ ولی کا معنی ہوتا ہے محبوب، قریبی، پسندیدہ، اللہ جن سے محبت کرے، اللہ کے جو قریب ہوں۔ ولی کا معنی قریب، دوست، اور ولی کا ایک معنی کارساز بھی آتا ہے، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، ہمارے کام آنے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ بھی ولی ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا، اللہ بھی ولی ہے، انسان بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، اور فرشتے بھی ولی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کارساز، کام بنانے کے معنی میں ولی ہے، اس معنی میں کوئی دوسرا ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں کارساز کے معنی میں لوگوں نے اولیاء بنا رکھا ہے۔ بہرکیف یہاں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کون بنتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون بنتے ہیں؟ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ صفت جو اپنے اندر پیدا کرے وہ اولیاء بنتے ہیں، اللہ کے مقرب بنتے ہیں، جنہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور جنہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہاں خوف کو اور غم کو ذکر کیا گیا ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی میں کسی چیز سے ڈرنا، اللہ کے ولیوں کو آنے والی زندگی میں ڈر نہیں ہوتا۔ آنے والی زندگی قیامت کی زندگی، قیامت، اس دن وہ ڈریں گے نہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس تقوی ہے۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا مستقبل میں، اللہ سے وہ مایوس نہیں ہوں گے، اللہ سے حسن ظن رکھیں گے اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کہ اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، اللہ ہمیں پکڑ نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا آج کے دن۔ تو کس بنیاد پر وہ یہ امید لگاتے ہیں؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ اچھا، غم کا تعلق ماضی سے ہے، وہ ڈرتے نہیں۔ کہاں سے نہیں ڈرتے ہیں؟ آنے والی زندگی، قیامت سے نہیں ڈرتے، قیامت کی ہولناکی اور گھبراہٹ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ اولیاء ہوتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ایمان اور عمل صالح اور تقوی کی بنیاد پر۔ اور غم کا تعلق ماضی سے ہے کہ ماضی میں زندگی کی جو آسانیاں، زندگی کی جو لذتیں انہیں نہ مل سکیں، وہ محروم ہو گئے زندگی کی بہت ساری لذتوں سے، اس پر وہ افسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اولیاء کی خصوصیت اور اولیاء کون ہوتے ہیں اس کی پہچان بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں آگے والی آیت میں اولیاء کے لیے انعام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا انعام کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ جو اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کے یہاں مقرب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ انعام پاتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندے سے جو وعدہ کر لے، اللہ اپنے وعدے میں اختلاف نہیں کرتا، اس میں فرق نہیں آتا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ بات ہونی ہے اور ہو کر رہے گی۔ اللہ نے کہہ دیا اولیاء کے لیے بشارت ہے دنیا میں، اولیاء کے لیے بشارت ہے آخرت میں، تو بشارت ملے گی۔ اللہ کے اس کلام میں تبدیلی ہرگز پیدا نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین
اولیاء کے لیے انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ولی کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو ایمان سے خالی ہو، گجیڑی آدمی ہو، ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی نہائے نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھے، مجاور بن کر قبروں پر آستھانوں پر بیٹھا رہے، نماز روزے سے، تقوی طہارت سے، عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی وہ ہے جو سچے ایمان اپنے دل میں رکھتا ہو اور جو تقوی اور طہارت کا پیکر ہو، پیکر مجسم ہو، وہ آدمی اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ تو ولی کو آپ نے سمجھ لیا، جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس تقوی ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی وہ اعمال، جن اعمال کو اللہ پسند کرتا ہے، یا جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث طیبہ میں بیان کرتے ہیں، ایسا کرنے سے اللہ پسند کرتا ہے، ایسا کرنے سے اللہ کا مقرب بنتا ہے، ایسا کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، ایسا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یہ سارے اوصاف اولیاء اللہ کے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو صدقہ کرنے والا ولی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو پسند کرتا ہے تو نماز پڑھنے والا ولی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو جہاد کرنے والا اللہ کا ولی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو احسان کرنے والا ولی ہے۔ ایسا نہیں ولی کا کوئی حلیہ الگ ہوتا ہے، اس کی شکل و شباہت انسانوں سے الگ ہوتی ہے۔ ولی ہر طبقے میں ہو سکتے ہیں، آپ میں سے بھی کتنے ہو سکتے ہیں، ان کی الگ پہچان اور شناخت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ولیوں کی الگ شناخت بنائی گئی ہے، لباس وہ گیروے رنگ کا، وہ جو ہے اس کی جو ہے حیت، اس کی شکل، اس کا پاور بھی انسانوں سے الگ پاور ہوتا ہے، کرشمے دکھانے والا پاور ہوتا ہے۔ ہم کو جو ولی متعارف کیا گیا ہے وہ الگ دنیا کی ولی ہوتے ہیں، جیسے جنات اور جو ہے جو قصے کہانیوں میں جنات، بھوت، پریوں کی کہانی سنتے ہیں، ان پریوں کی کہانی ہمارے یہاں ولیوں کی ملتی ہے۔ جبکہ ولی کیا ہے؟ ولی اللہ کے نیک بندے کو ولی کہتے ہیں۔ تو ہمارے میں سے ہر طبقے میں سے ولی ہو سکتا ہے، تاجر میں بھی ولی ہوگا، طالب علموں میں ولی ہوگا، غریبوں میں ولی ہوگا، امیروں میں ولی ہوگا، علماء میں ولی ہوگا، طلباء میں ولی ہوگا، اور جو ہے بھیک مانگنے والوں میں، فقیروں میں ولی ہوگا، عورتوں میں ولی ہوگا، نوجوانوں میں ولی ہوگا، بوڑھوں میں ولی ہوگا۔ ولی ہر طبقے سے ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں وہ عابد و زاہدی ہو، فنا فی اللہ ہو، اپنے آپ کو جو ہے حوالے کر دیا ہو دین کے، وہی ولی ہو سکتا ہے۔ ولی ہر طبقے میں ہو سکتا ہے، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے جو سچے ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، جس کے پاس سچا ایمان ہے، جس کے پاس تقوی اور طہارت ہے، وہ اللہ کے نزدیک ولی کہلاتا ہے۔ تو ایک موضوع کا ایک جو ہے لفظ آپ نے سمجھا، اولیاء اور ان کی کرامات۔ ولی کو آپ نے سمجھا نیک لوگوں کو کہتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے کو کہتے ہیں۔ ولی کا معنی قریب، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی محبوب، جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک قرب حاصل کر لے، وہ ولی ہوتا ہے۔ جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ سے نزدیکی حاصل کر لے، اللہ کی محبت اور اس کی رضا پالے، وہ ولی ہوتا ہے، یہ ولی ہے۔ اچھا، کرامت کو سمجھتے ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامات، کرامت کی جمع کرامات۔ کرامت ایک لفظ ہے جو خرق عادت، کوئی انہونی، کوئی غیر معمولی واقعہ کسی سے صادر ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ کرامت نبی کے علاوہ نیک لوگوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ انبیاء سے اگر کوئی خرق عادت، غیر معمولی واقعہ رونما ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ کرامت معجزہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء سے خرق عادت، غیر معمولی واقعہ جو عادتاً طبیعت کی بنیاد پر ویسا نہ ہو، غیر معمولی واقعہ نبی سے اگر ظاہر ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کے علاوہ جو نیک لوگ، پاک ہستیاں، بزرگ ہستیاں اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے کوئی کرامت ہو جائے، کوئی خرق عادت، غیر معمولی واقعہ صادر ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ نبی سے اگر کوئی کرامت نبوت سے پہلے ظاہر ہو جائے تو اسے ارہاز کہا جاتا ہے۔ نبی سے نبوت کی وہ نشانی ہوتی ہے، نبوت کے آثار ہوتے ہیں، ابھی نبی نہیں بنے ہوتے، لیکن نبوت سے پہلے کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں نبیوں سے، جس سے لگتا ہے کہ یہ نبی بننے والے، اس کو ارہاز کہا جاتا ہے۔
اور جب معجزہ ہونے لگے نبوت میں اسے معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر نبی کے علاوہ غیر نبی سے کوئی غیر معمولی واقعہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کی دو قسمیں ہیں، کرامت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کرامت ہے ظاہری، حسی، جسے کہتے ہیں حسی، دیکھنے میں آئے، آنکھوں سے نظر آئے، آنکھوں سے نظر آئے، جیسے کہ جو ہے صحابی ہیں عمران بن حسین، فرشتے انہیں سلام کرتے تھے، دکھنے میں آئے۔ جیسے ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بادلوں سے ان کو گھیر لیتے ہیں، بادلوں کا سایہ نظر آتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بتایا گیا تو آپ کہتے ہیں یہ جو فرشتوں کا جھنڈ تھا، یہ لوگ تلاوت سن رہے تھے، تو جو چیز نظر آئے، حسی چیز، جیسے غار میں 3 لوگ چھپے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کی تو پتھر ہٹا، یہ معجزہ کرامت ہوئی، دکھنے میں یہ کرامت آ رہی ہے۔ جو چیز نظر آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ حسی کرامت، ظاہری کرامت۔ ایک کرامت تو یہ ہے، اور ایک کرامت جو اصل کرامت ہے وہ معنوی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ معنوی، اور یہی اصل ہے، معنوی کرامت ہی اصل ہے۔ ہمیں حسی اور ظاہری کرامت پہ نہیں جانا ہے۔ کسی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ہو جائے تو ہم سمجھ لیں کہ بہت بڑا ولی ہے، اور کسی کے ہاتھ پر کوئی کرامت نہ ہو تو ہم اس کو حقیر سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اعتبار اصل معنوی کرامت کا ہے۔ معنوی کرامت کیا ہے؟ کہ آپ ایمان لائے، آپ نے تقوی اختیار کیا، آپ نے عمل صالح کا کام کیا، آپ نے دین پر استقامت حاصل کی، آپ دین پر برابر قائم رہے، یہ اصل ولایت ہے، یہی اصل جو ہے ولایت ہے، اور یہی اصل جو ہے ولی کی اصل جو ہے حیثیت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت، معنوی کرامت، اور یہی اصل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ نحن اولیاءکم، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے اولیاء ہیں۔ یہ اولیاء کب بنتے ہیں؟ یہ فرشتے ان کے اولیاء کب بنتے ہیں؟ جب ایمان لاتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ یہ اصل ولایت ہے، یہی اصل کرامت ہے، معنوی کرامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر جم گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اصل کرامت ہے۔ اس کو کون سی کرامت کہتے ہیں؟ معنوی کرامت، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، دین پر چلنا، دین پر استقامت برتنا، نیک عمل کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ اصل کرامت ہے۔ تو کرامت کی جو ہے 2 قسمیں، ایک حسی اور دوسری معنوی۔ اصل کرامت کیا ہے جنہیں ہمیں اختیار کرنا ہے؟ وہ معنوی کرامت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے بعض کچھ غیر معمولی واقعہ ہندوؤں اور کافروں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو ہندو ہے، کافر ہے، اس سے ایسا چمتکار کیوں ہو گیا؟ ہو سکتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے ایسے لوگوں کو، اللہ اسے ہو سکتا ہے اس کے ذریعہ خبردار کرنا چاہتا ہو۔ تو بہرکیف کافر سے بھی کوئی غیر معمولی کام ہو سکتا ہے، اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ اور اسی میں ایک کام ہے فریب کاری، جادوگری۔ آپ دیکھتے ہوں گے کرتب دکھانے والے کو سرکس میں اور شوز میں کرتب دکھاتے رہتے ہیں۔ آپ کی نظروں کے سامنے ایک آدمی کا گلا کاٹ دے گا، ایک آدمی کی زبان کاٹ دیتا ہے، ایک آدمی کو غائب کر دیتا ہے، ایک آدمی کو حاضر کر لیتا ہے، اور کپڑے سے، دستی سے، رومال سے کبوتر نکال لیتا ہے، پاکٹ سے بہت ساری چیزیں، ایک ڈبے سے بہت ساری چیزیں نکال لیتا ہے، پھر غائب بھی کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شعبدہ بازی۔ اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، شعبدہ بازی کو کرامت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور جو طاقت اور جو قوت اللہ کی ہے، جو اوصاف اللہ کے ہیں، وہ اوصاف بزرگوں میں تسلیم کرتے ہیں، مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح۔ تو بہرکیف یہ جو ہے مختلف قسم کے غیر معمولی واقعات ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں۔ نبوت سے پہلے نبی سے ظاہر ہو تو ارہاز کہتے ہیں، نبوت
کے زمانے میں نبی سے اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی سے غیر معمولی واقعہ ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، پھر اگر کسی کافر سے غیر معمولی واقعہ ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں، اور پھر استدراج کے علاوہ بہت سارے کرشمے ہوتے ہیں، کرتب ہوتے ہیں جو جادو اور جنات اور شیطان کو قبضے میں کر کے ان کے ذریعے جو ہے کرشمے دکھائے جاتے ہیں۔ تو اسلام میں ان چیزوں کا اعتبار نہیں، یہ جادوگری ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، عیاری اور مکاری ہے۔ تو یہ ولایت کے بارے میں آپ کو بتایا، کرامت کیا ہے، کرامت کی حقیقت کیا ہے، قسمیں آپ کو بتایا۔ کرامت کے تعلق سے ابھی جن کے بارے میں ہم مزید تفصیل سنیں گے، کرامت کے بارے میں لوگوں میں، مسلمانوں میں 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہوتی ہیں ان میں 3 قسم کے طبقات ہیں مسلمانوں میں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کرامت کو مانتا نہیں ہے، معجزہ مانتا ہے، کرامت نہیں مانتا ہے۔ وہ طبقہ کون ہے؟ وہ طبقہ جو ہے آپ کو عقل پرستوں کا طبقہ ہے، عقل کی بنیاد پر قیاس کرنے والے لوگ ہیں، جو معتزلہ ہے، اسی طرح سے جہمیہ ہے، بعض اشاعرہ ہیں، یہ عقل پرست لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کرامت کوئی چیز نہیں، پھر نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کرامت کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ صوفی طبقہ ہے، بدعتی خرافاتی طبقہ ہے، قبر پرست طبقہ ہے، جنہوں نے مزار کو اپنا تجارت بنا رکھا ہے، اپنا دھندا بنا رکھا ہے، صوفی طبقہ۔ وہ لوگ کرامت میں غلو کرتے ہیں، کرامت کو صحیح سے نہیں مانتے، جھوٹی باتوں کو کرامت مانتے ہیں اور پھر اس میں غلو کرتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جس طبقہ میں تصوف ہوگا، صوفیت پائی جائے گی، وہ طبقہ کے لوگ کرامت میں غلو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے احناف کے لوگ ہیں یا بریلویوں کے یہاں۔ صوفیت جس کے یہاں تصوف، پیری، مریدی، فقیری، ہاتھ پر بیعت کرنا اور جھوٹے وظیفے پڑھنا، وظیفے پڑھ کے اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا، یہ جھوٹی چیزیں۔ پھر جب یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ اتنا وظیفہ پڑھ لو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ میں گم ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے میں گم ہو جائے گا، فنا فی اللہ ہو جاؤ گے، ہر چیز میں اللہ تمہیں نظر آئے گا، وحدت الوجود کا نظریہ، وحدت الشہود کا نظریہ، حلول کا نظریہ، پیری اور طریقت کا جو نظریہ مانا جاتا ہے، پھر وہ لوگ جھوٹی کرامتیں ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اللہ کو دیکھا، میں جب چاہوں محمد کو دیکھ لیتا ہوں، میں جب چاہوں کرشمے دکھا سکتا ہوں، میں جب چاہوں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہے جھوٹی کرامات پھر لوگوں میں بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صوفی لوگ ہیں، صوفی طبقہ۔ صوفی طبقہ کرامت کو صحیح سے نہیں مانتا، اس میں غلو کرتا ہے، یہ دوسرا طبقہ۔ ایک تیسرا طبقہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے، جو قرآن و حدیث والے ہیں، جو قرآن و حدیث پر صحیح سے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کرامت کو صحیح سے مانتے، کرامت پر ایمان لاتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، صحیح آثار سے، متواتر آثار سے کرامت ثابت ہے، کرامت پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مانتے کیسے ہیں؟ شریعت کے تقاضے کے مطابق مانتے ہیں، اس میں من مانی نہیں کرتے، اس میں غلو نہیں کرتے ہیں، اس میں زیادتی نہیں کرتے، جھوٹی باتوں کو کرامات نہیں مانتے ہیں، اللہ کے صفات کو لوگوں میں جو ہے مان کر اس کو کرامت کا نام نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اہل السنہ کس طرح سے کرامت مانتے ہیں؟ کرامت مانتے ہی ایمان لاتے ہیں، کرامت برحق ہے، صحیح ہے، معجزہ نبی کی وجہ سے، نبی کے چلے جانے سے معجزہ کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کرامت کا سلسلہ قیامت تک، نیک لوگ آتے رہیں گے، کرامت ہوتی رہے گی۔ تو اہل السنہ والجماعہ، قرآن و حدیث والے، صحیح دین پر عمل کرنے والے کرامت پر ایمان لاتے ہیں، برحق ہے، لیکن کیسے ایمان لاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے تقاضے کے مطابق جو ہے اس پر کرامت پر ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے اب دونوں چیز کی میں نے وضاحت کر دی، اولیاء کی وضاحت کر دی، کرامت کی میں نے وضاحت کر دی، کرامت کی، اور پھر اس میں جو ہے غیر معمولی واقعات کے جو کئی اقسام ہیں میں نے وہ بتا دیا۔ وہ ہمیں گڑمڑ نہیں کرنا ہے، کرامت کیا ہے وہ سمجھنا ہے، کرامت کے علاوہ کیا چیز ہے۔ کبھی شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، کبھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے، جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جائے گا کہ مزار ہل رہا ہے، مزار سے ہاتھ نکل رہا ہے، مزار سے خوشبو آ رہی، مزار سے آدمی زندہ نکل رہا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب
फेक चीज़ें होती है, एक नैरेटिव बनाया जाता है मज़ार की तरफ लोगों को मुतवज्जा करने के लिए, झूठी बात गढ़ी जाती है ताकि लोग इस तरफ मुतवज्जा हो, फिर यहाँ आकर के ज़ियारत पे ज़ियारत करें, नजराने पे नजराने लाएं और यहाँ का धंधा और यहाँ का कारोबार चलता रहे। तो शोबदाबाजी को समझना है और करामत उससे अलग चीज़ है, उसको हमें समझना है। आइए हम जो है कुछ झलकियाँ देखते हैं करामत की, चूँकि हम अहलुस सुन्ना मानते हैं कि करामत बरहक है, किताब व सुन्नत से ये चीज़ साबित है, लेकिन हम कुरान और हदीस की रोशनी में करामत पर यकीन रखते हैं। कुरान और हदीस के जो नुसूस हैं उनके तकाजे के मुताबिक करामत को तस्लीम करते हैं, उसमें अकल नहीं लगाएंगे, उसमें ज़्यादती नहीं करेंगे, उसमें गुलू नहीं करेंगे। आइए इस सिलसिले में बहुत सारे करामात हैं, वक्त जो है कम पड़ेगा अगर बयान किया जाए। कुरान के अंदर ही जितने करामात बयान किए गए हैं अगर वही बयान किए जाए तो वक्त नहीं मिल पाएगा। कुरान से एक बड़ी करामत आपके सामने बयान करना चाहता हूं ताकि हम उससे कुछ नसीहत हासिल करें और करामत को हम समझने की कोशिश करेंगे। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से थी, मरियम अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा जब हमल से थी तो उन्होंने ये नीयत की थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसे मैं बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ कर दूंगी, और उन्हें उम्मीद थी कि बेटा होगा। लेकिन खिलाफ तवक्को बेटी पैदा हुई, मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई। ठीक है, जब बेटी पैदा हुई तो जाहिर सी बात उन्होंने जो नीयत की थी अपनी नीयत के मुताबिक बेटी को बैतुल मक़दस के मुतवल्लियों के हवाले कर दिया कि ये मेरी बेटी बैतुल मक़दस की खिदमत किया करती रहेगी। उन लोगों में बैतुल मक़दस के मुतवल्लियों में एक मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे जिनका नाम ज़करिया, ये नबी थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके खालू भी थे। तो आपके ज़िम्मे जो है खिदमत जो है इनकी किफ़ालत और इनकी निगरानी दी गई। आपके लिए मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक हुजरा मखसूस किया गया जिसको कुरान ने मेहराब कहा है, अल मेहराब। एक हुजरा मखसूस किया गया, मरियम अलैहिस्सलाम उसी हुजरे में रहा करती थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम मिलने के लिए कभी कभार जाया करते थे। जब मिलने के लिए जाते थे तो क्या देखते थे, कुरान ने उस चीज़ को बयान किया है। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 37 है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाया करते थे तो आप उनके पास रिज़्क़ पाते। रिज़्क़ से यहाँ मुराद है फल, फ्रूट्स। जब भी जाते घर में, हुजरे में जाते, मेहराब से मुराद घर, वो जगह जिसमें वो रहा करती थी। जब उनसे मिलने के लिए जाया करते तो वहाँ फल देखा करते थे, और वो भी फल कैसे, बेमौसमी, यानी गर्मी में गए तो सर्दी के फल, सर्दी में गए तो गर्मी के फल। ये क्या चीज़ है, इसी को कहते हैं करामत। इसको क्या कहते हैं, करामत। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते हैं मरियम से, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये चीज़, ये फल फ्रूट्स, ये रिस्क तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं, ये रिस्क तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो क्या जवाब देती हैं, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये जो रिस्क आप मेरे पास देखते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे बेहद हिसाब रोज़ी देता है, बग़ैर हिसाब व किताब की, बग़ैर शुमार के अल्लाह ताला रोज़ी देता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक करामत देखी और इस करामत से मालूम ये हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की एक वलिया है, अल्लाह के वली हैं, उनसे करामत का सुदूर होता है। और इस करामत से ज़करिया अलैहिस्सलाम इबरत लेते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम इबरत लेते हैं। इबरत क्या लेते हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, और आपकी बीवी बाँझ होती है, आपको कोई औलाद नहीं होती है। इस करामत से नसीहत लेते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर मौसम के फल दे सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बैठे बिठाए फल दे रहा है मरियम को, अल्लाह हमें औलाद क्यों नहीं दे सकता है, अल्लाह हमें भी औलाद दे सकता है। गरचे मेरी बीवी, उनको मालूम है गरचे मेरी बीवी बाँझ है, औलाद नहीं हो सकती है, लेकिन अल्लाह से अगर मांगा जाए तो जैसे अल्लाह फल दे रहा है अल्लाह औलाद भी दे सकता है। मैं उन बहनों को नसीहत करना चाहता हूँ, 2-4 साल जब औलाद नहीं होती है तो घबरा जाती है, दरबारों का रुख करती है,
اور پیر پرستی میں چلی جاتی ہے، تعویذ گنڈے کرنے لگتی ہیں، باباؤں کے پاس جانے لگتی ہے، جھوٹے کرامات پر نہ جائیں، اصل کرامت ایمان اور تقوی ہے، اس کی طرف آئیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے زکریہ علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، آپ کو بھی اولاد دے گا، تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ زکریہ علیہ السلام نے کہاں سے عبرت لی؟ ایک مریم علیہ السلام کی جو ہے کرامت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس پھل آ سکتا ہے تو اللہ ہمیں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ چنانچہ زکریہ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی جگہ زکریہ علیہ وہاں سے ٹلے بھی نہیں، ایک عبرت نصیحت ملی اور وہیں سے دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی جگہ زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، پاکیزہ اولاد ہمیں عطا فرما، اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ ذریت عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تم سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، پکار کو سننے والا ہے۔ زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کیا بدلہ دیتا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین بدلہ دیتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 40 میں اس کا ذکر ہے، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے آواز لگاتے ہیں، ادھر دعا کی جاتی ہے اور فرشتے آواز لگاتے ہیں اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب سے مراد حجرے میں، گھر میں، وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے، یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نام بھی ڈکلیئر کر دیا کہ دیکھو تمہیں ایک بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام اللہ نے یہ چوائس کیا، یہ پسند کیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا، دنیا میں کسی نے سنا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ بیٹے کی بشارت دے دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ کے کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے ہیں، ان کی تصدیق کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے، زکریا علیہ السلام پہلے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آتے ہیں، دونوں یہ خالوزاد جو ہے بھائی ہیں آپس میں۔ تو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے کے لیے آنے والے ہیں، وہ سیدہ، اور وہ سید بننے والے، بنی اسرائیل کے سردار بننے والے تھے، بنی اسرائیل کے جو حالات خراب تھے ان کے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے اور سردار بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ حسورا، اور حسور یعنی وہ جن کے اندر عورتوں کی رغبت نہیں ہوتی ہے، برائیوں کی رغبت نہیں ہوتی ہے، یہ حسور ہیں۔ وہ نبی من الصالحین، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں، نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ بیٹا کب ملا؟ جب اللہ تعالیٰ سے دعا دی۔ ایک جو غیر نبی مریم علیہ السلام، اس سے ایک جو ہے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کرامت سے ایک نبی نصیحت حاصل کرتے ہیں، نبی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں ولیوں کا کیا امیج بنایا جاتا ہے؟ ولی اولاد دیتے ہیں، ولی جو ہے بگڑی بناتے ہیں، ولی جو ہے قسمت بناتے ہیں، ولی روزی دیتے ہیں، ولی بارش برساتے ہیں، ولی کائنات چلاتے ہیں، ولی دنیا سنبھالتے ہیں، مشرق اور مغرب کا انتظام سنبھالتے ہیں، ولی کے پاس بہت پاور ہوتا ہے، پورے جو ہے دنیا کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ یہاں پیغمبر زکریا علیہ السلام نبی ولی ہوتے کہ نہیں؟ نبی عام لوگوں سے بھی بڑے ولی ہیں، سب سے بڑے ولی تو وہی ہیں، لیکن نبی ولی ہیں، سب سے بڑے ولی ہیں، اور نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں بدعتی اور خرافاتی لوگ دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اولیاء سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں روزگار دے دو، ہمیں جو ہے ہماری قسمت بنا دو۔ یہی فرق ہے، ولایت کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اولیاء کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، اولیاء کو اللہ کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ کے پیارے ہیں تو بھائی آپ بھی اللہ کے پیارے بنو، یہ نہیں کہ پیاروں کو ہی بھگوان بنا لو، پیاروں کو بھی اللہ بنا لو۔ اللہ کے وہ پیارے ہیں تو تم بھی اللہ کے پیارے بنو، ہم بھی ولی بنے، یہ نہیں کہ ہم ولی کو پکارنے لگ جائیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو لوگوں نے ولیوں ہی کو اللہ بنا لیا، ولی ہی کو معبود بنا رکھا ہے۔ زکریا علیہ السلام یہاں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی ایک واقعے میں دیکھیے ہمیں بہت ساری ولایت، کرامت، ولی، نبی، یہ ساری کی حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ولایت کیا چیز ہے۔ ولایت نیکی ہے، اور جب
مریم علیہ السلام سے کرامت ظاہر ہوئی، زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ میرا کرشمہ ہے، میں نے ایسا کر دکھایا، میں ایسا کر لیتی ہوں۔ کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں ہمارے یہاں کیا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ ولی کر لیتے ہیں، ولی اپنے سے کر لیتے ہیں۔ ایک جو ہے یہاں ان کے جو قصے کہانی سنانے والے صوفی بابا ہوتے ہیں، مولانا ہوتے، کہتے ہیں کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہہ کر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ہمارے جو پیر بابا ہیں، غوث اعظم ہیں، غوث پاک ہیں، وہ کہتے قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ یہ اتنا پاور ہوتا ہے، سپر پاور ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ بہتان ہے، یہ سراسر شرک ہے، یہ خدائی میں دعویٰ کرنا ہے، یہ ولی کو اللہ کے درجے پر فائز کر دینا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتائیں نا، جہاں تصوف ہوتا ہے وہاں سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے دیوبندیوں کے یہاں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے، بریلویوں کے یہاں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ آپ جب کھولیں گے فضائل اعمال جو تبلیغ کی کتاب ہے، بہت سارے شرکیات، بہت سارے جھوٹے کرامات ملیں گے اولیاء کی طرف۔ ایک آدمی جو ہے ایک وضو سے 12 دنوں تک ساری نمازیں پڑھتا رہا، ایک آدمی جو ہے کئی سال تک جو ہے اس کو سونے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک صوفی بزرگ ہیں رفاعی نام کے، جن کے نام سے ایک بزرگ سلسلہ، ایک جو ہے صوفیت کا سلسلہ چلا ہے، وہ جب آتے ہیں حج کر کے نبی کے جو ہے قبر پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہاتھ نکالتے ہیں، وہ بوسہ بھی دیتے ہیں۔ یہاں تک لکھا گیا فضائل اعمال میں کہ وہاں 90,000 لوگ تھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹی بات ہے، یہ کشف و کرامہ، یہ سب جھوٹی بات ہے، لیکن لوگ مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالموں میں مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرائض کے درجے پر تھے، اس لیے وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور غوث پاک جو ہے نوافل کے درجے پر تھے، اس لیے وہ کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جو فرائض کے درجے پر ہو وہ اگر کہے قم باذن اللہ تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کیسا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نوافل کے درجے پر جو ولی پہنچ جائے، جو بزرگ پہنچ جائے، وہ یہ کہے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ، تو آدمی جو ہے اس کے حکم سے، اس کی بات سے اور اس کے قم باذنی سے، فرائض کے نوافل کے درجے پر ہونے کی وجہ سے آدمی زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرامات پر ہم اس طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، کتاب و سنت کے نصوص کے تقاضے کے مطابق ہم کرامات مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کرامات کو کسی ایک مخصوص طبقہ میں نہیں مانتے، کرامات ہر طبقے میں ہو سکتی ہے، جو ہے علماء ہو، طلبہ ہو، تاجر ہو، عام آدمی ہو، غریب آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، کوئی بھی جو بھی اللہ والا ہے وہ سب جو ہے ان سب طبقوں میں ولی ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عرش الہی کے سایہ میں جتنے لوگ سایہ پانے والے ہیں وہ سب ولی ہیں، وہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے کوئی تھوڑی اللہ کے عرش کا سایہ قیامت میں پالے گا۔ یقیناً انہوں نے ایسا ایمان پایا ہوگا اور ایسا عمل کیا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما رہا ہے۔ یہ سارے لوگ اولیاء ہیں، تو یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کیوں نصیب فرما رہا ہے؟ ان کے اعمال ایسے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اصل کرامت کیا ہے؟ جو ظاہری، جو دکھنے میں آئے وہ نہیں ہے۔ اصل کرامت وہ کرامت ہے جو معنوی ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ اصل کرامت ہے جو معنوی کرامت ہے۔ اس لیے جو قیامت میں عرش الہی کے سائے میں جو ہے جگہ پانے والے لوگ ہوں گے، منصف حاکم، انہوں نے عدل کیا ہوگا، تو عدل بھی ایک نیکی ہے، اللہ نے اس کو پسند فرمایا اس بندے کو۔ اللہ کے ولیوں میں سے ہے وہ جو انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے، وہ قیامت میں اللہ کی نزدیکی حاصل کر پائے گا۔ اسی طریقے سے وہ نوجوان، وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو نوجوانی میں عبادت کر رہا ہے وہ بھی ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ولایت کو، اس کی نیکی کو قبول فرمایا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ ولی ہے اللہ کا۔ بظاہر ہم اس کو ولی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ولی ہے۔ میں کہا نا، ولی کے لیے کوئی حلیہ ایسا نہیں کہ دیکھ کے ہم سمجھ لیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کی نظر میں ولی ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ولی کو اولیاء اللہ کا، اللہ کے ولی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا ولی کون ہے۔
اس لیے ہمیں جو ہے جس کے بارے میں ثبوت نہیں ہے، جس کو ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں اپنی طرف سے اولیاء کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، مسجد میں بار بار جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جمع ہوتا ہے اللہ کے لیے اور جدا ہوتا ہے اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ قیامت میں عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے اور دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو صدقہ دیا، وہ آدمی بھی اللہ کا ولی ہے۔ ہمیں ایسے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کون آدمی صدقہ کر رہا ہے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ، جب اس آدمی کے بارے میں اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا ہے تو ہم کیسے معلوم کر پائیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، وہ چپکا ولی ہے جس کو اللہ صرف جان رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی اللہ کا ولی ہے جس کو کوئی لڑکی دعوت دے برائی کے لیے، خوبصورت لڑکی، حسب و نسب والی لڑکی برائی کے لیے دعوت دے اور وہ آدمی کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ایسا آدمی بظاہر ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی۔ یہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ تو اصل ولایت، اصل کرامت معنوی کرامت ہے۔ نیکی کے جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بناتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بنتا ہے وہی اللہ کا ولی قرار پاتا ہے، وہی اللہ کا جو ہے محبوب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بدعتیوں میں ہوتا کیا ہے، ولی کو ایک دوسری دنیا کا آدمی تصور کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی دنیا کا آدمی ولی نہیں مانا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ میں سے بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ کون صدقہ کر رہا ہے چپکے سے، کون برائی سے بچ رہا ہے، کون آدمی تنہائی میں اللہ کی یاد سے رو رہا ہے، ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے، عام لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن صوفیوں نے ولی کو عام لوگوں سے الگ مانا ہے۔ اسی لیے ولیوں کے درجات بنائے ہیں۔ ان کے درجات ولیوں کے جیسے قطب ہے، ائمہ ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، نقبہ ہے، نوجبہ ہے، رجبی ہے، رجال الغیب ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے ان لوگوں کے الگ الگ درجات بیان کیے جاتے ہیں اور جھوٹی روایات پیش کی جاتی ہے۔ جیسے تاریخ بغداد میں ایک روایت آتی ہے، اس میں ہے کہ نقبہ کی تعداد 300 ہے۔ یہ ولیوں کے درجات نقبہ، ان کے الگ الگ کیٹیگری درجات، نقبہ 300 ہیں، نوجبہ 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، ہر زمانے میں 40 رہیں گے، اخبار 7 ہیں، قطب جو ہے 4 ہیں، غوث صرف 1 ہوتا ہے۔ اور کس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ عبد القادر جیلانی کو غوث بنا رکھا ہے۔ اس کی کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کون سی دلیل ہے کہ عبد القادر جیلانی غوث ہیں؟ یعنی غوث کا مطلب ہوتا ہے وہ خود سے مدد کرنے والے۔ پھر یہ جو کیٹیگری بنائی گئی ہے یہ جھوٹی کیٹیگری ہے۔ تاریخ بغداد میں جو بات بتائی گئی ہے، نہ قرآن کی بات ہے، نہ حدیث کی بات ہے، نہ صحابی کی بات ہے۔ ایک آدمی جھوٹا آدمی، صوفی آدمی تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، جھوٹی بات گڑھ دیا، اور اس کو لوگ جو ہے اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ نہ صرف تقریر میں بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی ایمان کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں اور پھر اسی پر چلتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، کائنات میں لامحدود اختیارات رکھتے ہیں، یہ لوگ زندہ میں بھی کرامت کرتے ہیں اور کرامت ان کے ہاتھ کی مولی، ان کے ہاتھ کی کھیتی ہوتی، جب چاہیں کرامت کر سکتے ہیں۔ یہ جب مر جاتے ہیں تب بھی کرامت کرتے ہیں، مرنے کا تو عقیدہ ہی نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں وصال ہوتا ہے، جگہ بدلتے ہیں، جگہ بدلتے ہیں تو پھر منو مٹی میں کیوں دفن کرتے ہو؟ اسے زندہ رکھو، اسے گھر میں رکھو، اسے اپنے پاس رکھو۔ کسی ابھی مثال کے طور پر الیاس قادری بریلوی، ان کو تو یقیناً جو ہے ولی کہتے ہوں گے، ولی ہیں۔ یہی جس دن انتقال کر جائیں ان سے پوچھے بھائی آپ کا کیا حال چال ہے، جواب دے گا؟ بھائی صاحب آپ کہاں ہیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ جب اس ٹائم جواب نہیں دیں گے تو منو مٹی کے اندر دفن کرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ ابھی دیکھیں آنکھوں میں بینائی ختم ہو گئی، چشمہ لگائے ہیں، گھٹنے میں درد ہے تو کرسی پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جبکہ پہلے جو ہے زمین پر کھاتے تھے۔ ابھی پیر میں درد آ گیا، خود کہتے ہیں کہ پیروں میں درد ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ مریدوں نے بھی مشورہ دیا، جب ان کو درد ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کا درد کیسے دور کریں گے؟ اپنے آنکھ کی بینائی نہیں لا سکتے ہیں، اپنے گھٹنوں کا درد نہیں دور کر سکتے ہیں، یہی جب کل مریں گے ان کو اتنا بڑا ولی بنائیں گے، اتنا بڑا ولی بنائیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔
اور جھوٹے جھوٹے کرامات جو ہے گڑھیں گے. ان کے یہاں جو صوفی ہوتے ہیں نا کرامات اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہیں, جھوٹی باتیں بیان کر کے منسوب کرتے ہیں. ابھی چند مثالیں آپ کو دوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا. تو بہرکیف ولی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے غیب جانتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں, یہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, آن کی آن میں کہیں سے کہیں مشرق سے مغرب پہنچ جاتے ہیں, گھر بیٹھے وہ مکہ کا طواف کرنے لگتے ہیں, بلکہ کعبہ چل کے ان کے پاس آ جاتا ہے, کعبہ طواف زیارت کروا دیتا ہے. گھر میں ایک جگہ بیٹھے ان کو حج بھی کرا دیا جاتا ہے, ان کو عمرہ کرا دیا جاتا ہے, عرفات میں پہنچا دیا جاتا ہے, مزدلفہ میں پہنچا دیا جاتا ہے, کعبہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے, اور جو ہے مینا اور جو ہے صفا مروہ پہ پہنچا دیا. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے. پھر یہاں تک عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ما کان و ما یکون, ما کان و ما یکون کی خبر رکھتے ہیں, جو ہو گیا جو ہونے والا. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ لوح محفوظ پہ مطلع ہوتے ہیں, لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ان کی اطلاع ہوتی ہے, یہ جانتے ہیں کیا لوح محفوظ میں لکھا ہوا. یہ ساری باتیں اولیاء کے تعلق سے عقیدہ رکھا جاتا ہے. بتائیے یہ جو ہے کہاں آپ کو ملے گا؟ ہندوؤں کی کتابوں میں تو ملے گا, لیکن قرآن و حدیث میں یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی, یہ جھوٹی باتیں ہیں. اچھا, جب آتے ہیں ان کے جو ہے ان کی حقیقت پڑھتے ہیں, انہوں نے جو کشف اور کرامات اور جو ہے جھوٹی باتیں اولیاء کے تعلق سے گڑھ رکھی ہیں, اگر وہ سنیں گے تو آپ کو بڑا ہے تو حیرت و تعجب ہوگا. جس سے یہ جو مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اسی مہینے میں جعفر صادق کے تعلق سے ایک جو ہے رسم منائی جاتی ہے, رجب کا کوڑا. 22 رجب کو رجب کا کوڑا منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ جعفر صادق یہ کون ہے؟ شیعوں کے چھٹے امام ہیں اور زین العابدین کے پوتے لگتے ہیں, باقر کے بیٹے زین العابدین کے پوتے, چھٹے نمبر پہ یہ امام. شیعوں نے جو ہے ایک بدماشی کی ہے اور ایک جو ہے جہالت کا کام کیا, جسے سنی لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک لکڑہارا غریب رہا کرتا تھا, غربت میں زندگی گزارتا تھا اور 12 سال غربت میں یہ بھٹکتا رہا. ایک مرتبہ جعفر صادق جو ہے مدینہ میں وزیر کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے, لکڑہارا بھی گزر رہا تھا اور اس کی بیوی, لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل میں کام کر رہی تھی. تو جعفر صادق نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کتنی تاریخ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا آج 22 رجب ہے. جعفر صادق کیا کہتے ہیں کہ آج جو آدمی مجبور ہو, پریشان ہو, جس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو, آج بازار سے کوڑا خرید کر لائے, پوری اور جو ہے کھانے میں جو ہے میرے نام سے نظر و نیاز کرے اور جو ہے ضرورت کے لیے جو ہے آواز لگائے, صدا لگائے, اور اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو قیامت میں میرا گریبان وہ پکڑ سکتا ہے. یعنی نیاز دینے کے لیے یہ جھوٹا واقعہ گڑھا گیا. یہ کسی بھی مستند کتاب میں نہیں, یہ جھوٹی بات ہے. اس جھوٹے واقعے بنیاد پر آج دیکھیں لوگوں میں نظر و نیاز اور غیر اللہ کے نام پر جو ہے پکوان پکائے جاتے ہیں اور جعفر صادق کے نام سے نیاز دی جاتی, جبکہ جعفر صادق 22 رجب کو نہ پیدا ہوئے, 22 رجب کو نہ وفات ہوئی ہے. 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. شیعہ کو امیر معاویہ سے دشمنی ہے, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اس طرح کی حرکت انجام دی ہے اور بریلوی لوگ یہ عمل کر رہے ہیں. تو بہرکیف کشف و کرامات کے کچھ واقعات آپ سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آنکھ کھلے. اگر صرف عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جن کو لوگوں نے غوث بنایا, جبکہ غوث صرف اللہ رب العالمین, مدد کرنے والا صرف اللہ رب, صرف انہی کے کرامات اگر بیان کیے جائے تو وقت کم پڑ جائے گا. اور ایسی جھوٹی کرامات بیان کی گئی ہیں, عقل حیران ہے. جیسے کہ جو ہے پیر عبد القادر جیلانی کا ایک غلام جو ہے وفات پا گیا تو اس کی بیوی جو ہے رو رہی تھی کہ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کر دو, میرے شوہر کو زندہ کر دو. تو عبد القادر جیلانی نے علم باطن سے دیکھا, ان کے پاس باطنی علوم ہوتے ہیں اولیاء کے پاس. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اولیاء کے پاس وہ علوم ہے جو انبیاء کے پاس نہیں, سینے والے علوم ہوتے ہیں, باطنی علوم ہوتے ہیں. تو باطنی علوم سے دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو روح لے کر جا رہا تھا ٹوکری میں, دن بھر کی ساری روح تھی وہ لے کر اوپر جا رہا ہے. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اس کی روح واپس کر دو, اس عورت کے شوہر کی روح واپس کر دو. فرشتے نے واپس نہیں کی. عبد القادر جیلانی نے پوری ٹوکری چھین لی, ساری روح, جن لوگوں کی روح قبض کی گئی تھی سب کے بدن میں روح چلی گئی. جب یہ ملک الموت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ عبد القادر نے تو ایسا کیا, ساری روح کی ٹوکری چھین لیا ہے. اللہ نے کہا کہ ہاں عبد القادر میرا محبوب بندہ ہے, تم اگر ایک روح دے دیتے تو ٹوکری چھیننے کی نوبت نہ آتی, اتنی ساری روحیں ضائع کرنے کی نوبت نہیں آتی. کیا یہ اللہ سے اوپر کا معاملہ نہیں ہے؟ روح چھین لے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت نہیں روک سکے، صحابہ کرام ولیوں میں بڑے ولی ہیں، کوئی اپنی موت نہیں روک سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور یہاں عبد القادر وہ روح چھین رہے ہیں۔ اللہ کے پاور سے بھی زیادہ پاور، اور اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولی جا رہی ہے، اللہ کی طرف بھی منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرا محبوب بندہ ہے، اور تم اگر روح ایک لوٹا دیتے تو اتنی ساری روح نہیں چھینی جاتی، یہ جھوٹی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ پاکستان میں ایک جو ہے عالم دیکھے ہوں گے، بڑے موٹے تازے، اور جن کا نام ہے کوکب نورانی اکاڑوی، کشف و کرامات بہت بیان کرتے رہتے۔ ایک جو ہے کرامت بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا دریا کے کنارے سے جا رہی تھی اور بڑھیا رو رہی تھی۔ عبد القادر جیلانی نے کہا تجھے کیا ہوا؟ بڑھیا پوچھتی تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عبد القادر۔ اچھا آپ غوث پاک ہیں؟ بڑھیا سمجھ گئی ہے غوث پاک ہیں۔ اچھا وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرا بیٹا ادھر سے دولہا بن کر گیا تھا، بارات میں نے بھیجی تھی اور ابھی تک وہ بارات واپس نہیں آئی۔ عبد القادر جیلانی نے وہ بارات نکال دی، سمندر سے وہ بارات نکال دی۔ وہ اکاڑوی کہتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا وہ بارات 12 سال پہلے گئی تھی، 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی بارات کو عبد القادر جیلانی نے سمندر سے نکال دیا۔ یہ نہ نبی کر سکے، نہ جو ہے نبی انبیاء، جتنے انبیاء ہے کسی انبیاء کے پاس یہ قدرت اور پاور نہیں تھا، اور یہ پاور یہ لوگ اپنے جو ہے عبد القادر جیلانی کے تعلق سے مانتے۔ یہ جھوٹی بات ہے، ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا نہیں، نہ کر سکتا ہے۔ یہ خدائی طاقت ہے، اور خدائی طاقت کبھی بھی انسان کے اندر نہیں آ سکتی۔ مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی صفت کو غیر اللہ میں مانتے ہیں، اسی کو شرک کرنا کہتے ہیں۔ اگر یہ مولوی اس طرح سے ڈھٹائی سے ایسی بات بیان کرے تو ان کو مشرک نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ان کی عقل ماری گئی، ایسی بات بیان کر رہا ہوتا ہے اور عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، یہ کیسے مسلمان ہوں؟ میں تو حیرت میں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کیسے پڑھتا ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ کس عقل سے، کس دماغ سے، کس دل سے یہ کلمہ پڑھنے والا ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے ایک واقعہ آتا ہے، قبر میں جو ہے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، من رب کا، تو جو ہے پیر صاحب کا جو ایک غلام ہوتا ہے وہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی۔ وہ جواب من رب کا، وہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی۔ پھر کہتا ہے ما دینوں کا، غوث پاک کا دھوبی۔ پھر کہتا ہے کہ من نبیوں کا، غوث پاک کا دھوبی۔ یہ سب جواب دیتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹی باتیں، یہ قبر سے کون خبر لایا ہے؟ نہ تار آیا، نہ فیکس آیا، نہ ٹیلی فون۔ قبر سے کون سا رابطہ ہے جو قبر سے یہ رابطہ کر لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے؟ کوئی ہے انٹیلیجنس کا ایسا کوئی سراغ ہے کہ انٹیلیجنس والے قبروں کے حالات معلوم کر سکے کیا ہو رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی فرشتوں میں اور اس میں؟ دیکھیں کیسے الو بنایا ہے لوگوں کو۔ اور اسی طریقے سے امین القادری ایک انڈیا میں ہے، مالیگاؤں کا، بڑا پھاڑ پھاڑ کے بیان کرتا رہتا ہے، جیسے لگا نیچے سے تکلیف ہو رہی ہے تو منہ سے اندر سے جو ہے بڑا چیختا چلاتا رہتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرید پیر سے پوچھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، خوبصورت نوجوان لڑکا پیر صاحب کے پاس، اور واپس جب جانے لگتا ہے تو مرید پوچھتا ہے حضور یہ کون ہے؟ یہ کون آدمی بڑا خوبصورت نوجوان ہے؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ عید کا چاند تھا، عید کا چاند نوجوان بن کر آیا ہوا۔ ہنسی نہیں آ رہی؟ اور یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بیان کرنے والے، ان کو تو وہ کنبھ میلہ میں ہونا چاہیے، کرتب دکھانا چاہیے۔ یہ کہاں جو ہے مسلمانوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں بیان کر رہا ہے؟ یہ عید کا چاند تھا، یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا حضور یہ جو ہے 29 کا چاند نکلنا ہے یا 30 کا چاند نکلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ عبد القادر سے پوچھ لینا کون سا چاند نکلنا ہے، 29 کو نکلنا ہے یا 30 کو نکلنا ہے۔ اور ان کے بیٹھنے جو سننے والے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ پیر کی طاقت دیکھو، یہ پیر کی قوت دیکھو۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ اللہ کے پاور کو غیر اللہ میں ماننا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اس بات کو بیان کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر یقین ہوش میں اگر یہ بات کہہ رہا ہے اور ٹھکانے سے کہہ رہا ہے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، اسی بات بیان کر رہا ہے، تو یہ وہ کفر ہے جو ملت اسلام سے اس کو خارج کر دے گا۔ اور وہ ڈھٹائی سی لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت آتی ہے پیر صاحب کی خدمت، یہ سب عبد القادر جیلانی کے واقعات بیان کر رہا ہوں، باقی جو دوسرے کشف و کرامات چھوڑیں۔ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بیٹا دے دو۔ پیر صاحب جو ہے کہتے ہیں لوح محفوظ میں کوئی بیٹا نہیں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں میں نے بتایا نہیں، لوگ ولیوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہے، لوح محفوظ کی بات معلوم ہے،
وہ کہتے ہیں لوح محفوظ میں کوئی بیٹا نہیں لکھا ہوا ہے. وہ عورت کیا جواب دیتی ہے, وہ بھی 420, کہہ رہی جب لوح محفوظ میں نہیں ہے اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں. کیا کرتے ہیں یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بیٹا دے دو, اللہ کہتا ہے لوح محفوظ میں نہیں. دیکھیں اللہ بھی عذر بیان کر رہا ہے, نعوذ باللہ, اللہ سے اوپر کر دینا ہوا پیروں کو. اللہ عذر بیان کر دے رہا ہے کہ اس کے لوح محفوظ میں بیٹا نہیں لکھا ہوا. پھر پیر صاحب کہتے ہیں 2 بیٹا دے دو, اللہ کہتے ہیں جب 1 نہیں ہے تو 2 کیسے دے دو. پھر کہتے ہیں 3 دے دو, تو اللہ کہتے ہیں کہ جب 1 نہیں ہے تو 2 اور 3 کیسے دے دو. پیر صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور دروازے کی خاک سے تعویذ بناتے ہیں, عورت کو دے دیتے, جا تجھے 7 بیٹا ہو, اور اس عورت کو 7 بیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, آپ ہنستے ہیں, آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں, لیکن یہی بات صوفیوں کی مجلس میں بیان کی جاتی ہے, ان کے سننے والے سچ سمجھتے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے, اللہ کی توہین ہے اس میں. اللہ کا نہ صرف پاور دکھانا ہے ولی میں, بلکہ اللہ کی توہین بھی کی جا رہی. گویا اللہ وہ نہیں کر سکتا ہے جو ولی کر سکتا ہے. اللہ بیٹا نہیں دے سکتا ہے, لیکن عبد القادر 1 نہیں 7 بیٹا دے سکتا ہے. اللہ 1 بھی نہیں دے سکتا تھا, اور عبد القادر یہاں 7 بیٹا دینے والے ہیں. تو ایسے جھوٹے واقعات جو ہے بیان کیے جاتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو کرامات کے نام پر اور اولیاء کے نام پر صوفی لوگ بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ ہی وہ طبقہ ہے جو اولیاء کو صحیح سے مانتے ہیں, اولیاء کی جو کرامت ہے اس پر اس طرح سے ایمان لاتے ہیں جو کتاب و سنت میں ہے. کتاب و سنت کے تقاضے کے مطابق جو ہے اولیاء مانتے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو ایسا ولی مانے کہ وہ کارساز ہے, کام بنانے والا ہے, اور جو ہے بگڑی بنانے والا ہے, قسمت بنانے والا ہے, تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. میں نے آپ کو بتایا اللہ بھی ولی ہے, اور وہ کون ولی ہے؟ کارساز کے معنی میں, محبوب کے معنی میں, دوست کے معنی میں انسان بھی ولی ہے, لیکن کارساز کے معنی میں صرف اللہ ولی ہے. اگر کارساز کے معنی میں کسی کو کوئی مسلمان ولی مانتا ہے غیر اللہ کو, تو آدمی مشرک ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. آئیے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں, سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, 107 نمبر کی آیت ہے, الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. الم تعلم, کیا تجھے معلوم نہیں, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تجھے معلوم نہیں زمین آسمان کی بادشاہت کس کی؟ اللہ رب العالمین کی. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی حقیقت کیا ہے, اللہ کی حقیقت کیا. زمین آسمان میں کسی کی بادشاہت نہیں سوائے اللہ کے, کسی کو اختیار نہیں سوائے اختیار کے, کسی کو کوئی پاور نہیں سوائے اللہ کے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں, کوئی نصیر نہیں. یہ وہی ولی ہے جس کی بات ابھی میں کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے کوئی ولی نہیں, کوئی وسیع نہیں سوائے اللہ کے, اللہ ہی ولی ہے. تو وہ ولی جو کارساز کے معنی میں, کام بنانے کے معنی میں, لیکن یہ کام بنانے کے معنی میں یہ لوگوں کو ولی ٹھہرا رکھا ہے, بزرگوں کو ولی ٹھہرا رکھا ہے کہ یہ بھی قسمت بنانے والے, یہ بھی کام بنانے والے, یہ بھی ہماری مشکلیں آسان کرنے والے ہیں. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ آدمی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں جو اولیاء بناتے ہیں اللہ کے برخلاف, قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا, مثال دے کر بیان کیا, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, یہ وہی اولیاء, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے خلاف اولیاء بنا لیتے ہیں. اولیاء ٹھیک ہے ماننا چاہیے, لیکن اللہ کے خلاف اگر اولیاء بناتے ہیں تو اللہ نے کیا مثال دی, وہ لوگ جو اللہ کے برخلاف اولیاء بنا لیتے ہیں, کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, وہ مکڑی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنا لیا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے, اگر تم یہ جانتے, اگر کاش یہ لوگ جانتے. یہاں اللہ مثال دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اولیاء بناتے ہو, مددگار بناتے ہو, کارساز بناتے ہو, تو تمہاری مثال اس مکڑی کی طرح ہے, اس مکڑی کے گھر کی طرح ہے جو بہت کمزور ہے. تمام گھروں میں ہاتھ لگاؤ گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو تمہارے جو اللہ کے برخلاف جن کو اولیاء بنائے ہو وہ بھی ایسے ہی بے سہارا ہیں, ایسے ہی کمزور ہیں. ہاتھ لگاؤ تمہارا جو اولیاء بھسم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ان اولیاء کی کوئی حقیقت, کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کے برخلاف کسی کو اولیاء نہیں بنایا جائے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ آپ مکہ میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, آپ مکہ سے نکالے جاتے ہیں. بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں, کئی صحابہ شہید کیے جاتے ہیں. احد کی لڑائی دیکھیں, اور آپ طائف آتے ہیں, کتنا لہو لہان کیے جاتے ہیں. نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے,
اور نبی جب تکلیف جھیل رہے ہیں، نبی اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی چاہتے تو کرامت دکھا سکتے تھے، لیکن نبی نے تکلیف پر صبر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے آپ دیکھیں تکلیف سے، دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ چمتکار، وہ کرشمے جو یہ لوگ اولیاء کے بارے میں مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو ہے کرشمے دکھا کر لوگوں کو جو ہے ایسا نہیں کچھ تعلیم دی ہے، بلکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی نے اپنے چچا کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے کنبہ قبیلوں کو بلایا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی، چہیتی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ سے کہا کہ سلینی من مالی ما شئت، تم آج میرے مال سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کل قیامت میں اللہ کے حضور تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ بات آپ نے کس سے بیان کی؟ اپنی وہ بیٹی جس کے بارے میں آیا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، عورتوں، جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، یہ جنت میں عورتوں کے سردار سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں اللہ کے حضور کچھ کام نہیں آؤں گا، آج میرے پاس جو دولت ہے اس میں سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، تو ہم نے اولیاء کو کتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے۔ تو اگر دین کو سمجھنا ہے، ولایت کو سمجھنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس طرح سے زندگی گزاریں۔ آپ جنات بھوت اور اس کی کہانی کو چھوڑیں، جھوٹے کرامات بیان کیے گئے اس کو بیان کرنا بند کریں اور ایسی چیزوں کی تصدیق نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ولایت دیکھنا ہو، کرامت دیکھنا ہو، معجزہ دیکھنا ہو، زندگی دیکھنا ہو، طریقہ دیکھنا ہو، سارا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور اسی پر چلیں گے۔ کس کے ہاتھ پر کون سا کرشمہ ہو گیا، کون سا معجزہ ہو گیا، اس پر نہیں جانا ہمیں۔ اصل جو کرامت ہے، مانوی کرامت، ایمان ہے، تقویٰ ہے، دین ہے، استقامت ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ معمولی ایک واقعہ بلکہ غیر معمولی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب جنگ جو ہے مریسی سے واپس آتے، جس کو بنو المستلق بھی کہتے ہیں، غزوہ بنو المستلق سے واپس آتے ہیں، سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، اور پھر جب پورا قافلہ چلا گیا ہوتا ہے، سیدہ عائشہ صفوان بن معطل کے ساتھ جو ہے واپس آتی ہیں، تو دشمنان اسلام نے، خاص طور سے منافق عبداللہ بن ابی بن سلول نے برائی کی تہمت لگا دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، تہمت لگا دی، اور یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ آپ کو پتہ نہیں یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر ولی کو لوح محفوظ پر اطلاع مل جاتی ہے، غیب کی ٹوٹل خبر ہوتی ہے، تو نبی تو ان تمام ولیوں سے سب سے بڑے ہیں۔ نبی کو معلوم ہے چلا، 1 مہینے تک آپ تکلیف میں رہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ سیدہ عائشہ جب مدینہ واپس آتی ہیں، بیمار پڑ جاتی ہیں، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ گھر سے نکلتی ہیں، کسی عورت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں میں تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، تہمت کی بات چل رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی ہیں کہ مجھے والد کے گھر جانے دیجئے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جا کے اپنے والد کے گھر جا کے اس واقعہ کا پتہ لگائے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اپنے والد کے گھر آ جاتی ہیں، اور پھر جو ہے بہت سارا معاملہ آگے پڑتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بیوی سے جدا ہو، بیوی کو الگ کر دیں، یہاں تک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آپ جو ہے کئی صحابہ سے جو ہے اسامہ بن زید سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی ساری بیویوں میں خیر ہے۔ علی بن ابی طالب سے مشورہ کرتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ پر تنگی نہیں، آپ تو دنیا کی بہت ساری عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ علی جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، جن کو غیب داں مانتے ہیں، جن کو یہ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ غیب کی ساری خبریں جو ہے علی سے آتی ہیں، یہ جو ولایت کی جتنی چیزیں نا اس کا سرا جوڑتے ہیں علی سے، کہ وہ پوری دنیا جانتے، پوری دنیا کو سنبھالتے، اس ولی کو پتہ نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب کو پتہ نہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑنا چاہیں چھوڑیں، آپ پر تنگی نہیں، آپ بہت شادی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری برات کو ظاہر کر دے گا، لیکن اگر تم گنہگار ہو تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ خاموش رہتی ہیں، پاک ہیں، خاموش رہتی ہیں، صبر کرتی ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کرتی ہیں۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جملہ کہتے ہیں اے عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، برات کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت 11 سے لے کر 20 آیت تک، تقریباً مسلسل 10 آیات سورۃ نور میں سیدہ عائشہ کے بارے میں، ان کی پاکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ ایک لمبا سا واقعہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے،
2661 نمبر کی لمبی حدیث، صرف ایک حدیث آپ پڑھ لیں، ولایت، کرشمہ، کرامت، ساری چیزیں سمجھ لیں گے، ساری چیزوں کی حقیقت سمجھ لیں گے۔ اس ایک حدیث سے علماء نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی خبر نہیں، اپنی بیوی کی خبر نہیں، اور یہاں ولیوں کو پوری کائنات کی خبر ہی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کو سنبھال رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی ہے، ایک مہینے کے بعد تقریباً 37 دن تک یہ مسئلہ چلتا ہے، 37 دن کے بعد یہ پاکی نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے یہ پاکی نازل ہوتی ہے۔ نبی کو پتہ نہیں چلتا، نبی کو لوح محفوظ کی کا علم نہیں، نبی کو غیب کی خبر نہیں، نبی اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، نبی لوگوں کی زبان نہیں بند کر سکتے تھے۔ کتنے صحابہ جو ہے تہمت کے شکار ہو گئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے منافقوں کی آواز میں آواز لگانا شروع کر دیا تھا، معلوم نہیں چل رہا تھا صحابہ کتنے بڑے اولیاء تھے، لیکن ان کو حقیقت پتہ نہیں چل رہی تھی۔ تو اولیاء کو غیب کی خبر نہیں، اولیاء کو کوئی طاقت نہیں، مرنے کے بعد سب پاور ختم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب آدمی مرتا ہے انقطع عنه عمله، آدمی کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کچھ عمل نہیں کر سکتا، یہ کرشمے اور اس میں سب بیکار، جھوٹی بات ہے۔ یہ حدیث گواہی دے رہی، مرنے کے بعد آدمی کا سلسلہ اس دنیا سے ختم، کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ کام کر سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ دنیا کی زندگی میں جو 3 نیک کام کرتا ہے، صدقے جاریہ کرتا ہے، علمی کام کرتا ہے، نیک اولاد چھوڑتا ہے، تو ان کا ثواب ان کو ملتا ہے، لیکن کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کی حقیقت اور اولیاء کی جو کرامات ہیں، ان کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باراللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو حق ہے اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔